تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ عزیز دوستو، آج ہماری تجوید کا 7واں سبق ہے۔ ہم نون ساکن نون تنوین کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، جس میں سے 2 قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے اظہار کا اور دوسرا ہے اخفاء کا۔ اظہار، اخفاء۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ اب اظہار کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کب ہوگا، یہ ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی کہ اظہار ہوگا جب حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا۔ حروف اظہار حروف حلقی ہی کا نام ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا، یہ حروف حلقی ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ اب اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفاء کریں گے۔ حروف اخفاء 15 ہے: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اور آج ہم نے پڑھنا ہے قاعدہ، باقیہ 2 قاعدے، اقلاب اور ادغام۔ آج ہم اس کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ 2 ہم نے جان لیے، اب اقلاب کے معنی میں جانیں گے۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا، یعنی کہ نون ساکن نون تنوین جہاں بھی آئے گا اس کے بعد ایک حرف با آئے گا تو یہ تبدیل ہو جائے گا۔ نون ساکن نون تنوین چھوٹی میم میں، اس میم کو میم قطنی بھی کہتے ہیں۔ اب رہی بات ادغام کی، تو ادغام کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے میں دم کرنا، ایک شے کو دوسری چیز میں مکس کرنا، ملا دینا، یہ ادغام ہوتا ہے۔ فَهُوَ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى شَيْءٍ، فَهُوَ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى شَيْءٍ، کسی ایک چیز کا دوسری چیز میں ملا دینا، ضم کر دینا۔ اس کی مثال اکثر شربت سے دی جاتی ہے کہ اس میں آپ نے چینی بھی ڈالی، پانی بھی ڈالا، روح افزا بھی ڈالا تو کیا بن گیا؟ شربت بن گیا، لیکن اس کے اجزاء تو الگ الگ تھے، اب رہ گئے صرف شربت۔ تو اسی طرح ادغام جو ہے، ادغام کے معنی ہے ضم کرنا، ملانا، ایک کا دوسرے میں چھپ جانا۔ تو اب اس کے لیے 6 حروف ہیں، 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا۔ یہ 6 حروف ہیں جو
اظہار کے طور پر کام آتے ہیں، جو حروف اظہار کہلاتے ہیں، اور ادغام میں جو حروف 6 آئیں گے وہ ہے یرملون، ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ اب یرملون یا را میم لام واو نون کہہ لیجیے، یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، یرملون۔ تو یہ حروف اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد آئیں گے، اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ دیکھیے مثال کے طور پر من یعمل، من یعمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور من ربہم، من ربہم، من ربہم، را کا ادغام ہوگا تو من ربہم، مما، مما، مما۔ اگر نون ساکن کے بعد حرف لام آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ادغام ہوگا، من لدنک، من لدنک، من لدنک۔ اور اسی طرح اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف واو آئے گا تو پھر بھی ادغام ہوگا، جیسے من ولی، من ولی، من ولی ولا نصیر۔ اور ایک حرف رہ گیا نون، نون کے بعد اگر نون آئے گا تو پھر بھی ادغام ہوگا، جیسے من ما، نون آئے گا، نون کے بعد اگر نون آئے گا تو پھر بھی ادغام ہوگا، من لا۔ اب اس کو غور سے سنیے، دیکھیے جب ہم پڑھیں گے، جب ہم، بلکہ یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہیں، صرف وضاحت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر شد ہوگی، شد ہوگی، اب جب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ من یعمل، حرکت نہیں، من یعمل نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے من یعمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اور اسی طرح من ما لکھا ہوا ہے، من ما، لیکن پڑھیں گے نہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ مما، مما رزقناہم، من ربہم، من ربہم۔ جب ادغام ہوا تو پڑھیں گے
मिर रब्बिहिम, क्या पढ़ेंगे? मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। और इसी तरह नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर लफ्ज लाम आएगा तो पढ़ेंगे मिल्लदुनका, ये नून निकल गई, मिल्लदुनका, मिल्लदुनका। और इसी तरह नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरफ वाव आएगा तो यहाँ क्या हम पढ़ेंगे? मिन वाली जिन, हरकत नहीं। कायदा इदगाम यरबलून का है, इदगाम का मन है मिला देना, मिक्स कर देना, उसमें दम कर देना। वाली शेव, आगे जाके नीचे दो देर की तनवीन है, दो देर की तनवीन है, उसके बाद भी हरफ वाह है, तो फिर क्या करेंगे? इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ये नून तनवीन हो गया ना, ये इसी तरह नून साकिन के बाद अगर नून आएगा तो फिर मिन ना अलग अलग नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि क्या होगा? मिन्ना, मिन्ना, यानी कि ये ऐसे लिखा होगा, फिर ऐसे लिखा हो तब भी ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो और फिर ऊपर। अब हम इसको मिन्ना नहीं पढ़ेंगे, मिन्ना पढ़ेंगे, मिन्ना, मिन्ना। तो हमने, अगर आपने इसमें गौर किया तो यरमलून, इदगाम यरमलून करते हुए हमने कोई काम किया है, यानी कि एक ही कायदा नहीं लगा, हमने दो कायदे लगा दिए हैं। वो दो कायदे कौन कौन से लग गए? इदगाम यरमलून बागुन्ना, 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 और दूसरा क्या रखेगा? इदगाम यरमलून बिला गुन्ना, बिला गुन्ना। हर्फ तो 6 ही है, 6 ही हरूफ हैं। हमने कुछ को गुन्ने के साथ अदा किया और कुछ को बिला गुन्ना अदा किया, यानी कि उसमें गुन्ना यानी कि आवाज को नाके बासे में नहीं लेके गए, आवाज को नून साकिन नून तनवीन में से अदा तो किया, मगर कुछ अल्फाज को नहीं किया, क्योंकि इदगाम तो हो गया था और वो बगैर गुन्ने के हुआ। वो हरूफ कौन से हैं? अब देखें, मिन रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम तो नहीं पढ़ रहे ना, मिर रब्बिहिम, यानी नून तो बिल्कुल खलास कर दिया, नून को बिल्कुल फारग कर दिया उसमें से। मिर रब्बिहिम पढ़ते हुए हमने क्या किया? मिर रब्बिहिम। और इसी तरह लाम को जब इदगाम किया तो हमने क्या किया? मिन लदुनका, नहीं, इदगाम नहीं किया, मिल्लदुनका, यानी कि ये नून को इधर से फारग हो गया और मीम का लाम में इदगाम हो गया। ऐसे इस तरह इदगाम हो जाए कि आपने ये जान लिया कि इदगाम के 4 नून साकिन नून तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन नून तनवीन के 4 कायदे हैं। कौन कौन से हैं? इजहार, इख्फा, इदगाम, इकला। यानी कि इजहार उस वक्त होगा जब हरूफ हल्की यानी हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा में से कोई हर्फ आएगा। इसी तरह इजहार होगा उस वक्त जब नून साकिन नून तनवीन में से, नून तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई हर्फ आएगा। ता, सा, जीम,
دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف قاف. اور اقلاب ہوگا یعنی بدلے گا نون ساکن نون تنوین بدلے گا کس میں؟ میم کتنی میں، چھوٹی سی میم میں. پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر قرآن پاک کے اندر آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے تو اس میں میم لکھا ہوتا ہے سوائے عربی مصحف کے، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے، مگر ضروری اتھینٹک نہیں کہ اس میں لکھا ہو ہر صورت میں. تو اس میں اس قاعدے ہی کی مدد سے جانیں گے کہ نون ساکن نون تنوین، نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حرف با ہوگا تو وہاں پر میم چھوٹی میم لگا کر پڑھیں گے. اور اس کے بعد آخری قاعدہ اقلاب کا پڑھا، ادغام کا پڑھا، یعنی ملانا. ملائیں گے کس وقت؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آئے گا، یا را میم لام واو نون. اور پھر اس میں جانا ہم نے کہ با غنہ کہاں ہوگا، بلا غنہ کہاں ہوگا. یعنی یمون میں یا میم واو نون میں با غنہ غنے کے ساتھ، اور لام میں لام را میں لام. مجموعہ کے نام ہوتے ہیں یادداشت کے لیے لام، یعنی لام را میں بلا غنہ بغیر غنے کے ادا ہوگا. یمون کو آپ لیڈیز حضرات ویمن بھی کہہ سکتے ہیں، ویمن، اور یالمو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھے نون ساکن نون تنوین کے قواعد. تو اس کے لیے ایک آیت سے تھوڑی سی مشق بھی کر لیتے ہیں. اولئک علی ہدی أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مدد. اسی طرح اولا لام پر کیا ہے؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ المدیۃ الصغیریہ. المدیۃ الصغیریہ. تو اس کے بعد حمزہ ہے، یعنی اسباب مد. وہ کھڑی زبر المدیۃ الصغیریہ تھی، مگر اب اس کے بعد اسباب مد بھی موجود ہے. یہ بیان تو اگرچہ مدہ میں مد کے بیان کرنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن پھر بھی سمجھ لیں کہ یہ اسباب مد حمزہ اسی کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ مد ہو گئی ہے. اوپر لکھی ہوئی اس لیے ہے اولئک، جس کی مقدار 3 سے 5 حرف، اور بعض حضرات کے قیاس میں 4 سے 6 حرف بھی ہے. برحال آپ 5 حرف تک رکھیں. اولئک اعلی حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا عین عین ہا غین خا، اور اس کے بعد لام کے اوپر پھر المدیۃ الصغیریہ آ گئی ہے. اعلی ہدی، یہ حروف یرملون ہو گئے، میم آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ خدن
آپ کہیں گے یہ تو دو زبریں ہیں، تو نون ساکنہ کہا، دیکھیے ہودن بنا کیسے؟ کیسے بنا؟ دال کے بعد نون ساکنہ آئی، اب آگے جا کے بات چلی کہ میم آ گئی ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو شاد والی میم ہے، تو میم شاد والی کیسے ہوگی؟ میم ساکن ہوگی اور اس کے بعد میم ہوگی، اور اس کو ہم نے ادغام ہوا۔ اب جب اس کو اس میم پر ماریں گے، ہودام من ربہم، پھر آگے نون ساکنہ آ گیا، پھر آگے نون ساکنہ آ گیا، یعنی نون ساکن، یہ نون تنوین تھا، یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ را کا حرف آیا ہے، یہ بھی یرملون میں سے ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ادغام یرملون ہوا، تو کیسے ہوا؟ ہدی من ربہم اولئک علی ہدی من ربہم وَأُولَئِكَ، یہ ہم نے پڑھ لیے، ہم المفلحون، ہم المفلحون، مشقی کر لی، اور ایک آیت کے اندر جو دو حروف آئے اس سے بھی جان لیا، اور اسی طرح ہم نے اس کو بار بار کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ نون ساکن تنوین کے قاعدوں کا خیال نہ کیا تو پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتغنی بالقرآن فلیس منا، جو قرآن میں غنا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غنا ہوگا کیسے غننے سے؟ اب غنہ کیسے ہوگا؟ اخفا کرتے ہوئے بھی ہوگا، اخفا میں نون ساکن نون تنوین کو اس میں چھپائیں گے، اور جو ادغام ہے اس میں ناک کے بانسے میں آواز کو لے کے جائیں گے، تو اس لیے جیسے یہاں پر میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ واجب ہے۔ ہدم نہیں کہیں گے، ہدم یعنی آواز گئی، ہدم من ربہم۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہم ان قواعد کو جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہماری تجوید میں کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ بڑے آسان انداز میں آپ کو بتایا جائے، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر لیں۔ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔